ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ سرکار نے نالین اتارے ہوں گے۔ رسول کریم کے نالین کو چومنے والے ذرے بھی ستارے بن جاتے ہیں، اور ہزاروں گلشنوں کو بقول اقبال میں نے 100 گلشن جنت کو کیا اس پہ نثار، دشت یثرب میں جو زیر قدم خار آیا۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جنت کے اگر 1000 باغ میسر ہوں تو انہیں مدینہ منورہ کے کانٹوں پر قربان کر دیا جائے کہ مدینہ کے کانٹوں کو اللہ نے وہ شرف، وہ کمال، وہ عزت، وہ رفعت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی نسبت کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کے ساتھ ہے جو کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان کو سب سے محبوب ترین تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب، ساری کائنات کے طبیب، جو 2 جہاں کے محبوب ہیں، ان کی محبوب بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ صالحہ راکعہ صائمہ قائمہ قانتہ صدیقہ اور سچے سچے نبی کی سچی سچی بیٹی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم مختصر وقت میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا خراج پیش کر کے اپنے لیے آخرت میں زاد نجات اور زاد راہ اختیار کریں گے، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں، جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ دربار سیدہ زہرا کی دہلیز کو چوم کے جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے جنت کے قریب جانا ہے اور وہ اہل بیت سے دور ہو۔ اہل بیت سے دور ہونا جنت سے دور ہونے کی دلیل ہے، اہل بیت سے قریب ہونا جنت کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی، جس کا مفہوم ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو وہ جنت کو نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں، مفہوم ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے والا ہو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے والا ہو، بیت اللہ کی فضاؤں میں عبادت کرنے والا ہو اور روزہ رکھنے والا ہو، اگر اس کے دل میں اہل بیت طہار کرام کی محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو اس کا حساب یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اہل ایمان کے ساتھ باوجود نماز پڑھنے کے، کلمہ پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے، عبادات کرنے کے وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان کا یہ مفہوم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے دل میں اہل بیت کا بغض نہیں ہو سکتا اور منافق کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہو سکتی۔ معیار ایمان یہ ہے، ایمان کا معیار یہ ہے کہ جس دل میں اہل بیت طہار کرام کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت طہار کرام کی عداوت ہے، بغض ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے بعد روایات میں منافق کہا گیا، بعد میں یہودیوں کا ساتھی کہا گیا، بعد میں جہنمی کہا گیا۔ یہ واضح ترین کتب احادیث میں روایات موجود ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ اجمالی طور پہ سب اہل بیت طہار کرام کا
تذکرہ ہے، ان کی محبت ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر کا تقاضا نہیں کرتا۔ دیا کیا کچھ نہیں ہمیں، دین و دنیا دیے، مال اور زر دیا، حور و غلمہ دیے، خلد و کوثر دیا، دامن مقصد زندگی بھر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، سب کچھ عطا کیا، مگر مانگا نہیں۔ اللہ کریم نے تقاضا فرمایا اپنے محبوب کی زبان اقدس سے کہ ان ساری مہربانیوں عنایتوں کا اگر شکر ادا کرنا چاہو تو پھر میرے اہل قرابت سے مودت کرو، میرے اہل قرابت سے محبت کرو، وہ پیار کرو جس پیار کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہ ہو۔ مودت پیار کی وہ کیفیت ہے جو کسی طور پر بھی نفرت میں تبدیل نہ ہو، ہمیشہ محبت ہی رہے۔ دنیا کی محبت کا تقاضا ہے نا، جہاں محبت کرتے ہیں وہاں نفرت بھی ہو جاتی ہے، اور جتنی شدید محبت ہوتی ہے اتنی شدید نفرت بھی ہوتی ہے، مگر مودت اس محبت کا نام ہے جو مرتے دم تک نفرت میں تبدیل نہ ہو، جس میں ہر گھڑی اضافہ ہو، ہر آن اضافہ ہو، ہر لمحہ اضافہ ہو۔ تو اہل بیت طاہرہ کرام کی محبت، رسول پاک کے قرابت داروں کی محبت قرآن کریم کا اہل ایمان سے تقاضا ہے۔ اہل بیت طاہرہ کرام میں سے پھر وہ ہستی جسے اللہ کے محبوب رکھتے ہوں، اللہ کے حبیب جس سے محبت کرتے ہوں، جس کی محبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت اور قرار ہو، جن سے پیار رسول پاک کے دل کا چین اور قرار ہو، جن کے ساتھ تعلق رسول پاک کی رضا کا جو ملنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہو، اس ذات کی محبت کیا کہنے۔ ساری کائنات کے لوگ، انسان، ہر ایمان والا جب رسول کونین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اپنی بے پناہ جانثاری کا ذکر کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا حبیب اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان جائیں۔ کیا حسین اور خوبصورت انداز ہے رسول کونین سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی یا حبیب اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں۔ ابو بکر ہوں ان کا یہی اعلان ہے، جناب عمر ہوں وہ یہی کہتے ہیں، عثمان غنی ہو ان کا یہی دعویٰ ہے، مولا کائنات ہوں ان کا یہی ترانہ ہے، عشرہ مبشرہ ہو ان کی زبان پر یہی فسانہ ہے، اصحاب بدر ہوں وہ بھی یہی گیت گاتے گئے ہیں، اور 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام نے ظاہری طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بات عرض کرنا چاہیے پہلے یہی کہا ہے، میرے ماں باپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں پر۔ اب ذرا دیکھیے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کا ہر ایک ذی شان، ہر ایک ذی مرتبہ، ہر ایک ذی شعور ایمان والا اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہتا ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور اس ہستی کی شان پر قربان جائیں جسے رسول کریم کہیں فدا کا امی و ابی یا حبیب اللہ۔ اس کائنات میں سیدہ فاطمہ کو رب نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ رسول کریم، روایت میں آتا ہے رسول کریم سیدہ فاطمہ سے یہ ارشاد فرماتے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یار ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے، کس ہستی کا ذکر ہے، یہ کائنات لرز نہیں رہی ان کے ذکر پاک سے، آسمان جنبش میں نظر آتا ہے۔ کس عظیم ہستی کا ذکر ہے جس عظیم ہستی کو پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، نبیوں کے سلطان، جو محبوب رب دو جہان ہیں،